ایران امریکہ مذاکرات میں ایک بڑا بریک تھرو متوقع ہے. دونوں طرف سے وفد آج رات اسلام آباد پہنچ رہے ہیں. ایرانی وفد آج رات اسلام آباد پہنچ جائے گا، جبکہ امریکی وفد ذرائع کے مطابق آج رات اسلام آباد کے لیے روانہ ہو جائے گا. اب یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن بہرحال پاکستانی ثالثی کی کوششیں ایسا لگتا ہے کہ کامیابی کی طرف جا رہی ہیں. ساتھ ہی ہم ڈسکس کریں گے آج کے پروگرام میں رشیا اور انڈیا کے درمیان میں ہونے والا اگریمنٹ، اس کی کیا امپلیکیشنز ہوں گی خطے کے اوپر، پاکستان کے اوپر، اور ویسٹ اس کو کیسے رسپونڈ کرے گا. میں ہوں ڈاکٹر عروہ الہی اور میرے ساتھ موجود ہیں حبیب اکرم. حبیب صاحب، پہلے تو اس کی بات کر لیتے ہیں جو پوری دنیا کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے، ایران اور امریکہ کا مذاکرات کی ٹیبل پہ پھر سے آنا. یہ باتیں بھی ہو رہی تھیں کہ اتنے عرصے سے اسلام آباد کو کنٹرول میں رکھا ہوا ہے اور اتنا سیکیورٹی چیک ہے کہ بھئی ہرمز تو کب کھلے لیکن آپ اسلام آباد کھول دو. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ پیچھے سے کچھ امکانات تھے، اسی لیے اتنا سیکیورٹی کا مطلب ایک سخت معیار لیا ہوا تھا آلریڈی. اب پاکستان دونوں طرف سے ثالثی کی کوششیں بھی کر رہا تھا اور فائنلی پاکستان کامیاب ہو رہا ہے. اب اگر آپ کو یاد ہو تو پرسوں ہم نے یہ بات کی تھی، ٹرمپ نے کہا تھا کہ جمعے کو متوقع ہے. تو بیک ڈور ڈپلومیسی اس کا مطلب بڑی ایفیکٹولی چل رہی تھی، اوپر کوئی بھی بیان بازی ہو، اور جمعے کی ہی رات ہے آج. دیکھیے، اہم بات تو یہ ہے کہ یہ مذاکرات ایک دفعہ پھر شروع ہوتے ہیں، لیکن ان کا آپ ذرا دیکھیے تو لیول تھوڑا نیچے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. مثال کے طور پہ پچھلی دفعہ محمد باقر قالیباف آ رہے تھے، اور محمد باقر قالیباف تقریباً نائب صدر کی حیثیت رکھتے ہیں امریکن وہاں ایرانین سسٹم میں، کیونکہ وہ اسمبلی کے ان کے سربراہ بھی ہیں، اسمبلی کے اسپیکر بھی ہیں. تو اسپیکر کی ایک خاص منتخب حیثیت ہوتی ہے. اس کے ساتھ عباس عراقچی جو ایک ٹیکنوکریٹ ہے وہ آئے تھے، اور ان دونوں نے مل کے مذاکرات کیے تھے. ہائی لیول ڈیلیگیشن تھا. دوسری طرف سے نائب صدر تھے. نائب صدر وہاں پر سینٹ کا چیئرمین بھی ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ پھر منتخب آدمی بھی ہوتا ہے. پھر ان کے ساتھ اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر تھے. اب اگر عباس عراقچی آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ ٹیکنوکریٹک قسم کے معاملات ہوں گے، اور اس میں اور مختصر وفد ہے. اس میں عین ممکن ہے کہ صرف پولیٹیکل بات ہو یا تجاویز پر بات ہو، کیونکہ عباس عراقچی کے پاس شاید محمد باقر قالیباف جتنا مینڈیٹ نہ ہو. اور اسی طرح جو جیرڈ کشنر اور اسٹیو وٹکوف اگر وہ وہاں سے آتے ہیں تو ان کے پاس بھی اتنا بڑا مینڈیٹ نہ ہو. عین ممکن ہے وہاں سے مارکو روبیو آ جائے. صحیح پاسبلٹی ہے نا. اب اگر یہ جب ملے گا تو اس کا مطلب ہے یہ وفد اگر ایران سے چھوٹا آ رہا ہے تو اس کا مطلب آپ ٹیکنیکلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ کہیں یہ بالکل ایک فریم ورک پہ کام کریں گے. ٹھیک ہے نا، ایک فریم ورک پہ کام کریں گے کہ فیصلے نہیں کریں گے، لیکن یہ طے کریں گے کہ جو موضوعات ہیں وہ کیا ہونے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ان کے بارے میں بھی ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے ہرمز ہونا ہے، وہ نیوکس ہونا ہے، وہ میزائل پروگرام ہونا ہے، وہ امریکن اڈے ہوں گے، وہ ریپریشن ہوگی. یہ ایک لسٹ تو آپ اور میں بیٹھ کے یہاں پہ بنا سکتے ہیں. اس میں اہم بات یہ ہوگی کہ ہرمز پہ کس حد تک بات کرنی ہے. ٹھیک ہے. ہرمز پہ کیا مطالبہ ایران اور امریکہ کے درمیان ہرمز پہ بات کرنا شروع کر دیں، لیکن ہو یہ کہ دونوں کا موقف ریکنسائلیبل نہ ہو، اس کے درمیان مڈل گراؤنڈ نہ کریٹ ہو سکے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ بات تو نہیں کر رہے نا. تو اب بھی جس طرح پہلے مذاکرات تھے جس طرح وہ کامیاب نہیں ہوئے، مجھے اب بھی کوئی بہت بڑی توقع نہیں ہے کہ اس میں کامیابی حاصل ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں طرف سے جو پوزیشنز ہیں وہ بڑی ہارڈ ہیں اور بڑی دور ہیں ایک دوسرے سے. تو ان دونوں کو قریب آنے کے لیے کچھ وقت چاہیے. لیکن وہ جب میں دیکھتا ہوں امریکہ کی طرف کہ وہاں پہ آپ تھوڑا سا وہ تھوڑی سی بھی نرمی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بلاکٹ کھول دیں، کوئی جہاز واپس کر دیں، لیکن اس طرح کی کوئی چیز ہو نہیں رہی. تو آج کے اگر یہ آتے ہیں وفود اور کل مذاکرات ہوتے ہیں تو ان سے کوئی بہت بڑی توقعات آپ وابستہ نہیں کر سکتے. اچھا حبیب صاحب، اب ان کے موقف کی، جس طرح آپ نے کہا کہ سخت موقف ہے، دونوں طرف سے کوئی بھی ڈھیل نہیں دی جا رہی، اور فاصلے بھی بڑھ رہے ہیں، تو اسی کی بات کرتے ہیں کہ ایک طرف سے تو ٹرمپ نے یہ کہا کہ ہمیں نیوک کرنے کا تو کوئی ارادہ نہیں ہے ایران کو، کیونکہ جو ہرمز ہم نے بند کی ہوئی ہے وہی کافی پریشر ایگزرٹ کر رہی ہے آلریڈی. اور ساتھ اس نے یہ کہا کہ وہاں پہ لیڈرشپ میں ہمیں ایک رفت نظر آ رہی ہے شدت پسند اور اعتدال پسند لوگوں میں، جس کو ایران نے فوراً تردید بھی کر دی، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم پہلے سے بھی زیادہ متحد ہیں. لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹ ہیگسیت اور جنرل ڈینکن ان کی طرف سے بھی اب پریس بریفنگز ہو رہی ہیں اور دھمکیوں میں شدت آتی جا رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑا ہی سنہری موقع ہے ایران کے پاس کہ ایک اچھی ڈیل، ایک مناسب ڈیل کو ایکسیپٹ کر لیں، ادروائز ملیٹریلی تو کوئی کمپیریزن ہے نہیں. اور پھر کہ ہم مطلب ان کی آپ 2 ڈارک فلیٹ کو بھی قبضے میں لیا، ایران نے بھی کچھ کشتیوں کے اوپر فائرنگ کی. اس طرح کے معاملات تو چل رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اب تیسرا بحری بیڑا بھی پہنچ رہا ہے، جارج بش جو ہے. دیکھیے، اس میں اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہے پوسچرنگ تو اسی طرح ٹف رہے گی.
ایک دوسرے کے ساتھ ٹف گائے بن کے ایک دوسرے آپ پبلکلی جب بات کریں گے تو وہ کچھ اسی طرح کر رہے ہوں گے. جس طرح مسعود پزشکیان کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو ربش کر دیتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے کہ جناب ہمارے درمیان اختلاف ہے, ہمارے درمیان تو کوئی اختلاف نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں اگر کہا جائے کہ جناب وہ ایپسٹین فائل ہے جیسے ایران کہتا ہے, تو ایران بھی ایک ٹف سٹانس لیتا ہے. یہ ہے پولیٹیکل پاسچرنگ, اپنی اپنی کانسٹیٹوئنسی کے لیے, اپنی انٹرنل پولیٹیکل میٹرز کو ایڈریس کرنے کے لیے. لیکن ایک ہے ریالٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جب بند کمروں میں آپ لوگ ملتے ہیں تو پھر باتیں بہت کچھ بدل جاتی ہیں. جس طرح آپ نے وہ مثال دی تھی کہ 15 منٹ کا ٹائم لیا اور ان کو پیچھے ہٹایا, بالکل, تاکہ بات تو جب یہاں پہ آپ اس طرح کی بات کریں گے, یعنی یہاں پہ جب آپ بات کریں گے تو اس میں آپ کو کچھ گیو اینڈ ٹیک کرنا ہے. اس میں سب سے پہلے تو شاید یہ بات ہوگی یا ہونی چاہیے کہ ایک ماحول بنے. یہ جو ابھی پیٹ ہیگسیت کہہ رہے ہیں, پیٹ ہیگسیت جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے ماحول تو نہیں بنا ہوا, ٹھیک ہے نا. جب آپ تھریٹننگ کر رہے ہیں, تھریٹننگ آپ کی ٹون ہے, تو اس یعنی آپ چاہتے فتح ہی ہیں, آپ کوئی دوسری چیز نہیں مانگ رہے, کوئی دوسری چیز نہیں چاہ رہے. آپ نے کوئی چیز میدان جنگ میں جیتی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود آپ ٹرمز ڈکٹیٹ کرانا چاہتے ہیں بیکاز یو آر امریکہ, بیکاز یو آر گریٹ, یو آر پاورفل. مسئلہ یہ ہے کہ آپ پاورفل ہیں, آپ سب کچھ ہیں, لیکن آپ نے گراؤنڈ پہ تو کچھ نہیں دکھایا نا ابھی تک. گراؤنڈ سچویشن یہ ہے کہ ہرمز ان کے کنٹرول میں, ان کا نظام جس کو آپ کہہ رہے تھے ہم گرا دیں گے, وہ تو اپنے مکمل طور پر چل رہا ہے, فنکشننگ ہے. آپ ڈسکشن ہی اس سے, ڈائلاگ ہی اسی سے کر رہے ہیں, بات ہی اسی سے کر رہے ہیں. جن میزائل پروگرامز کے بارے میں آپ بات کر رہے تھے وہ میزائل پروگرام ابھی بھی انٹیکٹ ہے, بلکہ روزانہ امریکن میڈیا میں خبریں چھپ رہی ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں ان کے پاس کیا کچھ نکال رہے ہیں یہ زمین کے اندر سے. اچھا, جب یہ نیوکس کے بارے میں واضح طور پر کہا جا چکا ہے کہ ناؤ اٹس آف دا ٹیبل, ٹھیک ہے نا, پہلے یہ کچھ اور تھی اب نہیں ہے. تو اب جو پاسچرنگ ہے وہ مجھے ایسے لگ رہی ہے کہ وہ کوئی اچھی انڈیکیشن نہیں دے رہی. اچھا حبیب صاحب, اسپیکنگ آف رفٹ, خود امریکہ کے اندر ملٹری مین کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک ڈس ایگریمنٹ پایا جا رہا ہے کہ پھر سے وہ مسٹیک نہ کریں. جو پرانے ان کے بہت سے سروس مین ہوتے ہیں انہوں نے احتجاج بھی کیا اکٹھے ہوئے کہ ایک اور مطلب آپ جنگ کی غلطی مت کریں, کیونکہ پہلے بھی بہت کچھ امریکن ٹیکس پیئرز بھگت چکے ہیں, اور یہ جو ان کے پرانے لائک سروس مین ہیں وہ بھی. تو جو ڈس ایگریمنٹ اور جو پولیٹیکل ڈس ایگریمنٹ امریکہ پوسٹر کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ تو خود امریکہ میں نظر آتی ہے. دیکھیے پولیٹیکل ڈس ایگریمنٹ تو ایک الگ چیز ہے, وہ تو رہتا ہے, وہ تو ہر جگہ رہتا ہے نا. وہ تو کہیں بھی جنگ ہو رہی ہوگی وہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو چاہیں گے کہ جنگ بند کر دی جائے. پولیٹیکل ڈس ایگریمنٹ الگ چیز ہے, سسٹمیٹک ڈس ایگریمنٹ ایک الگ چیز ہے. آپ یہ مطلب امریکن فوج, آرمی چیف جو ہے وہ کسی کی بات نہ مانے, ان کو جو یہ ہے ڈس ایگریمنٹ, یہ ہے سسٹم کے اندر پائے جانے والے آفیشلز. تو لہٰذا ڈس ایگریمنٹ رہے گا, پولیٹیکل ڈس ایگریمنٹ اپنی جگہ. لیکن کیا ایران کے اندر ایسی صورت ہے کہ وہاں پر پاسداران کچھ سوچ رہے ہیں اور پولیٹیکل لیڈرشپ کچھ اور سوچ رہی ہے؟ اب اگر میں بیانات کا تجزیہ کروں تو مجھے اس میں کوئی بہت بڑا فرق نظر نہیں آتا, لیکن جب امریکن میڈیا اس کو رپورٹ اس طرح کر رہا ہے کہ پاسداران کے جنرلز ایکچولی دے آر کالنگ دی شاٹس, جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان کے پاس یہ ان کے پاس یہ پاور نہیں, امپریشن یہ دیا جا رہا ہے کہ جنرلز پاور میں آ گئے ہیں. جی, جنرلز پاور میں آ گئے. تو اب اگر تو یہ واقعی ہو چکا ہے تو پھر تو اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے. اچھا حبیب صاحب, یہ جو لبنان میں جو ٹروس کی ایکسٹینشن ہوئی ہے, ہو سکتا ہے کہ یہ بھی بیہائنڈ دا مطلب آپ کہہ لیں کہ بیہائنڈ دا کیمرہ کوئی ایک شرط ہو کہ لبنان اور اسرائیل کی جنگ بندی کی بھی توسیع ہوگی تو پھر اکٹھے ہو کے بیٹھیں گے. دیکھیے پاسبل ہے, کیونکہ اب پورا جو وار تھیٹر ہے اس کی جو ایرانین ڈیفینیشن ہے وہ اس میں لبنان شامل ہے, بالکل, اس میں حوثیز بھی شامل ہے, اس میں عراق بھی شامل ہے. جو وار تھیٹر ایران کی ڈیفینیشن ہے, لیکن وار تھیٹر کی جو امریکن ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ نہیں, ایران امریکہ الگ معاملہ ہے, اسرائیل لبنان الگ معاملہ ہے. لیکن الٹیمیٹلی ایران کی ڈیمانڈ تو مانی جا رہی ہے نا, ایران کی تو ڈیمانڈ مانی گئی. تھیٹر تو پورا وار تھیٹر تو ایک ہی, کچھ کنسیشنز دی گئی ہیں تو یہ اکٹھے ہوئے, وار تھیٹر تو ایک ہی تسلیم کر لیا گیا. اب اس کے بعد اگلا ہے معاملہ, چلیے اب یہاں سے بیٹھیں گے, لیکن کس کے پاس دینے, دونوں کے پاس دینے کے لیے کیا ہے اور کیا وہ دے سکتے ہیں, یہ ہے کوشچن. اور حبیب صاحب اس کے ساتھ ہی ٹاپک چینج کرنے سے پہلے ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں کہ اسرائیل کیٹس جو کہ وزیر دفاع ہیں اسرائیل کے, اس نے یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ ہم تو بڑے پریپیئرڈ ہیں اور ہم نے اپنے آپ کو ریارم بھی کیا ہوا ہے, اور ہم جیسے ہی گرین سگنل ملتا ہے امریکہ کی طرف سے ہم دوبارہ ایران کے اوپر اٹیک کریں گے. تو گارنٹیز جو دینی ہوتی ہیں سیز فائر کی وہ تو امریکہ نہیں دے سکتا.
دیکھیے امریکہ دے سکتا ہے اسرائیل کی گارنٹی اسرائیل کی گارنٹی کسی حد تک دے سکتا ہے، اس کی وجہ کہ اسرائیل جب فائرنگ بھی کرتا ہے، جب وہ آگے بڑھتا ہے، اگریشن کرتا ہے، تو اسے کہیں نہ کہیں امریکن سپورٹ حاصل ہوتی ہے. کیونکہ حبیب صاحب کہنے کو سیز فائر ہے، لیکن جیسے ہم نے کل بھی ڈسکس کیا تھا، اصل میں ان پلیس سیز فائر نہیں ہے. یہ سیز فائر نہیں ہے، دس از سیزر آف ڈیموکریسی. بالکل، اور یہی بات ایران بھی بار بار کہہ رہا ہے. اچھا حبیب صاحب اب بات کر لیتے ہیں، ایک بہت ہی بریک تھرو قسم کی اچیومنٹ ہوئی ہے، اور وہ ہے جی رشیا اور انڈیا کے درمیان میں اگریمنٹ، ریلوس کے نام سے لاجسٹیکل سپورٹ کا اگریمنٹ ہے، اور یہ پچھلے سال ہو گیا تھا لیکن آپریشنل یہ اس سال ہوگا. 8 سال تک حبیب صاحب اس کی نیگوسیشنز چلی، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز فائنلائز ہوئیں، اور یہ کتنا اہم ہے پاکستان کے لیے خاص طور پہ اور پورے خطے کے لیے. اور وہ ویسٹ اگر آپ دیکھیں جو کہ انڈیا کو پریشرائز کر رہا تھا ٹیرفس کے تھرو کہ آپ رشین آئل پرچیز نہ کریں، اب وہ ویسٹ اس کے اوپر کیسے رسپونڈ کرے گا کہ آپ نے ان کو نیول پورٹس، اپنی ملٹری بیسز اور اپنی ایئر فیلڈ سب تک ایکسیس دے دی ہے فار 5 ایئرس. ایک تو یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ انڈیا کے اندر کسی دوسرے ملک کی فوج اسٹیشن ہو سکتی ہے. بالکل، اس سے پہلے یہ کبھی نہیں ہوا. اب یہ چونکہ ایک چینجنگ انوائرمنٹ ہے، ایک سیکورٹی انوائرمنٹ میں بہت بڑا چینج آ چکا ہے. اب میں جو خاص طور پر جو انڈین سیکورٹی تھی پچھلے کچھ عرصے سے اوریجنلی وہ روس کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھے، لیکن اگر آپ پچھلے 25 سال سے دیکھیں 2000 آنورڈ تو وہ گریجولی ہمیں شفٹ دکھائی دیتا ہے ٹورڈ دا ویسٹ اینڈ پرٹیکولرلی ٹورڈز دا یو ایس. اچھا، یو ایس کے ساتھ امریکہ جو انڈیا کے ہیں معاملات، وہ سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے بھی ہیں، وہ بڑے موسٹ ماڈرن ویپنری کے بھی ہیں، وہ جہاز بھی خرید رہے ہیں وہاں سے، وہ F-35 کی باتیں بھی کر رہے ہیں وہاں سے، اور بھی جو اکوپمنٹ ہے ڈیفینس اکوپمنٹ اس کی بات ہو رہی ہے. بالکل، میجورٹی جو ہے وہ رشین میں ہے. اچھا، انوینٹری نہیں امریکہ سے، یہ پچھلے 25 ایئرس کی بات کر رہا ہوں. اچھا، وہاں پہ مطلب جوائنٹ ایک مینوفیکچرنگ کی بات بھی ہو رہی ہے. یہ ساری چیزیں امریکہ سے ہو رہی تھی، لیکن آپریشن سندور واز دا ون تھنگ ایکچولی جس نے پورے کا پورا پیراڈائم ایک دفعہ بدل دیا. اس میں دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ آ گئے. اب اس کا جو پولیٹیکل ایکسپریشن ہوا یعنی پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ کا، اور اس میں جس طرح امریکہ نے ثالثی کی، میڈیشن کی، وہ چونکہ ادھر سے اس کی رسید نہیں ملی، تو اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ تھوڑا دور چاہتا چلا جا رہا ہے. پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیرفس کی رٹ ایسی لگائی کہ اس کی وجہ سے بھی دنیا کے سارے ملک پریشان ہوئے، اور آبویسلی انڈیا کی جو بہت بڑی ٹریڈ تھی آئل تو پرچیز، جی پھر اس کے بعد جی یوکرین کے لیے آپ آئل پرچیز ختم کریں، وہ پریشس. تو جو ڈونلڈ ٹرمپ جس طریقے سے ڈپلومیسی کرتے ہیں، تو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ڈپلومیسی ہے وہ انڈیا میں افورڈ نہیں ہو سکتی، بلکہ دنیا کے کسی بھی ڈیموکریٹک ملک میں افورڈ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، وہاں پہ اپنی اس کی نزاکتیں ہوتی ہیں نا. تو اس کے نتیجے میں ایک انڈیا کے اندر بہرحال یہ چیزیں چل تو رہی تھی. اچھا ذرا دیکھیے کہ اب یہ پچھلے سال ہوا معاہدہ، لیکن پچھلے سال ابتدا میں، لیکن ریسنٹلی دسمبر میں only 4 months ago اس کو ریٹیفائی کیا جاتا. ٹھیک ہے، 4 months ago ریٹیفائی کیا جاتا ہے، اور یہ ٹائم کب کا ہے؟ آپریشن سندور کے بعد کا. بالکل، پاکستان اور انڈیا کا کانفلکٹ ہو چکا ہے، پاکستان اس میں وکٹر کے طور پر سامنے آیا ہے، وکٹری پاکستان کے پاس رہی ہے. اس کے بعد دسمبر میں جا کے یہ معاہدہ ہوتا ہے، دسمبر میں جا کے اس کو ریٹیفیکیشن وہاں سے ملتی ہے، رشیا سے. ٹھیک ہے، اب جب ریٹیفیکیشن ہو جاتی ہے اس کے بعد another 4 months ہے. پھر آپ ذرا دیکھتے ہیں کہ پورے کے پورے معاملے میں اس 4 مہینے میں کیا ہوا ہے. پچھلے 4 مہینے میں ایران پر حملہ ہوا. ٹھیک ہے، پچھلے 4 مہینے سے تھوڑا سا پہلے اگر آپ چلے جائیں، انڈیا پر پریشر آیا کہ آپ نے تیل نہیں خریدنا، رشیا سے پیچھے ہٹنا. اچھا، تیسری چیز کیا ہوئی ہے؟ اسرائیل کے ساتھ انڈیا نے کچھ معاملات سیٹل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی اسرائیل کے ذریعے امریکہ سے معاملات سیٹل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی پوری نہیں ہوئی، وہ کوشش بھی ناکامیاب رہی. اور آج ہی جو ڈونلڈ ٹرمپ نے بیان دے دیا، اور بڑی عجیب و غریب بیان دے دیا، وچ از کوائٹ ڈسکسٹنگ ایکچولی، جو انہوں نے انڈیا کو ہیل ہول کہہ دیا. دیکھیے، کسی بھی ملک کی رسپیکٹ کرنا بہت ضروری ہے، اس کے لوگوں کی عزت کرنا بہت ضروری ہے. انڈیا پاکستان آر نو فرینڈس. یہ بھی ایک فرسٹریشن ہو سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ آپ پاکستان اٹھے اور کہے کہ جناب
ہندو ایسے یا ویسے یا ہیل ہول ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا. دونوں کے درمیان ایک دشمنی ہونے کے باوجود، جنگیں ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے لوگوں کے خلاف بھی بات ہوتی ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی پولیٹیکل کانسٹیٹوینسی کو ایڈریس کرنے کے لیے انڈیا کو نشانے پہ رکھ لی کہ جی ایک آتا ہے یہ لیپ ٹاپ واریئرز ہیں، یہ پتہ نہیں کیا ہے، امیگریشن کے حوالے سے بات جی امیگریشن کے حوالے سے انڈیا کو کہ ایک آتا ہے پھر یہ 10 کو لے آتا ہے. بھائی ایوری بڈی، اٹ ہیپنز ایوری ویئر. تو جب اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے آنے والے سالوں میں، یعنی آنے والے جو 2 سال ان کے ہیں، اس میں جو کیمپین چلائیں گے وہ چونکہ اینٹی امیگریشن ہوگی، اور اینٹی امیگریشن میں انڈیا کے لوگ چونکہ بہت زیادہ وہاں پر ہیں، اس وجہ سے وہ نشانہ بنیں گے، ان انڈیا کو نشانہ بنایا جائے گا. دس از وائی کہ انڈیا کو صاف نظر آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں کم از کم اگلے 2-3 سال کے لیے امریکہ کے ساتھ ہمارے معاملات سیٹل نہیں ہو سکتے. 1 2 جو امریکہ نے عین وقت پہ جس طرح اس کا جو سیکیورٹی کا جتنا بھی سیٹ اپ تھا، اپریٹس تھا جو مڈل ایسٹ میں تھا، اس کی حالت تو سب نے دیکھ لی. ٹھیک ہے، جاپان پیچھے ہٹ گیا، جاپان پیچھے ہٹ رہا ہے، یورپ پیچھے ہٹ رہا ہے. یورپ نے اپنے طور پہ یوکرین کو کہا کہ ہم آپ کو 90 بلین یورو کا قرضہ دیتے ہیں. جاپان اپنی شیلڈز کریٹ کر رہا ہے. اچھا اب یہ ساری چیزیں جب بکھری تو امریکہ کا جو نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ہونے کا وہ جو امیج تھا وہ تو شیٹر ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب جب وہ شیٹر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ اب انڈیا کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں، انڈیا میں اولڈ اسکول روس کے ساتھ تھے ہم، لیٹس گو دیئر، پرانے الائنس کو آپ ریوائیو کریں. اچھا حبیب صاحب، اب اس کے اندر کچھ اس کے میں فیکٹس بتا دوں کہ 3000 ٹروپس آپ اسٹیشن کریں گے ایک دوسرے کی سوئل پہ، ریسیپروکل ہے یہ، اور 10 وارشپس اور 5 ایئر کرافٹس، اور اس کے علاوہ پورٹس، بیسز، ایئر فیلڈ، ان سب کے اوپر آپ کی ایکسیس ہوگی. ایئر کنٹرول، ایئر ٹریفک کنٹرول ہے، ایئر نیویگیشن ہے، یہ تمام چیزیں آپ ایک دوسرے کی یوز کر سکتے ہیں، وار میں بھی اور پیس ٹائم میں بھی. اب اس میں اہم چیز یہ ہے حبیب صاحب کہ انڈین اوشن تک رشیا کو ایکسیس مل گئی. انڈین اوشن تو آلریڈی ایک سینٹر آف ایکٹیویٹی بنا ہوا تھا، ایک وار تھیٹر بنا ہوا تھا. اب رشین انٹری یہاں پر، اس کا کیا مطلب؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہوا کہ جو کوڈ تھا وہ تو فارغ ہو گیا، وہ تو کہیں بحر ہند میں ڈوب گیا. وہ جو بنایا گیا تھا آسٹریلیا، جاپان اور انڈیا اور امریکہ، تو لہٰذا دیٹس ڈن، تو کوڈ فارغ ہو گیا. نمبر 2 جو اس سے چائنا کو سائی آف ریلیف بھی ہوگا. ٹھیک ہے، چائنا کو سائی آف ریلیف اس لیے کہ رشیا کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات ہیں، تو اس کی وجہ سے کسی درجے میں جو ٹینشن ہے ود انڈیا اس میں بھی کمی آ سکتی ہے. وہ بھی آ سکتی ہے، اور ایک امریکن ڈومیننس کو بھی کاؤنٹر کر سکتے ہیں. صدر پوٹن اور صدر شی جن پنگ چین کے، یہ دونوں ورلڈ ویو میں بھی بڑی حد تک ایک دوسرے سے مماثلت رکھتے ہیں. اچھا، اور دونوں ایک دوسرے کے کہیں راستہ کراس نہیں ہوتا. امریکہ کا اور انڈیا کا، امریکہ کا اور چائنا کا ہوتا ہے، امریکہ اور انڈیا کا ہوتا ہے، چین اور انڈیا کا ہوتا ہے، لیکن چین اور روس کا نہیں ہوتا. وہ ایک دوسرے سے راستہ بھی کراس نہیں ہوتا. تو لہٰذا ان کے درمیان ایک اسٹریٹجک انڈرسٹینڈنگ ہے، ان کا ورلڈ ویو جو ہے وہ تقریباً ایک سا ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ یوکرین کے جنگ میں، یوکرین کے حوالے سے چین نے کبھی ایگریشن نہیں، کوئی ایگریسو اسٹیٹمنٹ نہیں دی. اچھا، اس کے ٹریڈ جو ہے وہ روس کے ساتھ وہ بالکل مسلسل جاری. اچھا، اسی طرح ایران کے حوالے سے دیکھیں کہ رشیا اور چین کے آلموسٹ ایک جیسے خیالات ہیں. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم اس کو بچانے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جو غلط ہے، اور اس کے علاوہ یہ کھلنا چاہیے، اس کو کھلنا چاہیے، ہرمز کو کھلنا چاہیے. اور چین کے لیے اس کے اندر ایک کامیابی ہے کہ پوٹن نے اگر یہ نریندر مودی جی کے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہے کہ اب وہاں پہ ایک دوسرے کے دستے ٹرپس جو ہیں وہ اسٹیشن ہو سکیں گے، تو وہ تو ظاہر ہے چین کے لیے ایک کم از کم کوڈ کا خطرہ ختم ہو گیا. دوسرے اس سے انڈیا کو ایک فائدہ تو بہرحال ہوگا. انڈیا کو دیکھیے جو ایک موسٹ ماڈرن ٹیکنالوجی رشیا کے پاس ہے، وہ جو چین obviously وہ امریکہ سے تھوڑی سی کم تر ہے، لیکن انڈیا کے مقابلے میں تو بہت حبیب صاحب انڈین انوینٹری کا جو میجورٹی مطلب ہارڈ ویئر ہے، ملٹری ہارڈ ویئر، وہ رشین میں، وہ پرانا رشین ہے. اچھا، اس کے بعد اب جب آپ وہاں جاتے ہیں 3000 لوگ، اب ظاہر ہے ایسا تو نہیں ہوگا کہ 3000 وہاں بھیج دیے تو وہ ریٹائر ہوں گے، نہیں، آپ روٹیشن رکھیں گے نا. بالکل اسی طرح رشیا بھی روٹیشن رکھے گا. اچھا، رشیا کو پہلی بار ایک دنیا کے اس خطے میں آ کے ایک اسٹریٹجک جگہ پہ آپ کو جائزہ لینے کا موقع ملتا ہے نا. آپ بریگیڈیئر بھیجیں گے، ایک جنرل بھیجیں گے، جو آ کے آپ کے پائلٹس آ کے دیکھ رہے ہوں گے، اڑ رہے ہوں گے، وہ سارے آپ ایک ایکسپیریمنٹ، ایک ایکسپیرینس جو ہے وہ لے رہے ہیں، اور تمام سروسز تک بھی لے جائیں گے. پاکستان کے لیے اس میں پرابلم، یہ پاکستان کے لیے ایک تھوڑا سا ہوگا ایشو کہ دنیا میں جو
جو ٹیکنالوجی ہے کہ آپ سیٹلائٹ کی مدد سے ریئل ٹائم موومنٹ دیکھ سکتے ہیں، تو وہ امریکہ کے پاس ہے، وہ چائنا کے پاس ہے، وہ رشیا کے پاس ہے، اور اب وہ انڈیا کے پاس بھی ہے، اور وہ انڈیا کے پاس بھی ہے. تو انڈیا کی ٹیکنالوجی تو اتنا اچھا کام نہیں کیا، لیکن رشیا کے ساتھ لیکن رشیا کے ساتھ جب مل کے آپ کولیبریٹ کرتے ہیں تو پھر آپ ان دونوں کا ذرا دیکھیے نا کہ دونوں کا ایک اسپیس پروگرام بھی ہے. انڈیا کا چھوٹا ہے لیکن روس کا بھی ایک اسپیس پروگرام ہے. اب وہ دونوں مل جائیں اگر اسپیس پروگرام کے لیے، اب یہ تو اگلی بات ہے، آج تو نہیں مل رہے، آج تو نہیں، یہ تو آگے جا کے ملیں گے. اگر یہ معاہدہ چلتا رہتا ہے تو ڈیفینیٹلی ایک انڈیا کو ایکسس ٹو دی موسٹ ماڈرن. اس کے علاوہ حبیب صاحب انڈین اوشن میں تو انڈیا تھا، اب اس کے بعد پیسیفک تک بھی، آرکٹک تک بھی انڈیا کی بھی ایکسیس بڑی ہے. جو سپلائی چین ہے وہ بھی ڈسرپٹ نہیں ہوگی، وہ بھی انڈیا کو فائدہ ہے. فائدے تو بہت سارے ہیں. اور پاکستان کو اس کے کیا نقصانات ہوں گے؟ دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ جب آپ کا جو بھی دشمن، جیسے انڈیا ہمارا دشمن ہے، اب اگر رشیا اس میں آ جاتا ہے تو رشیا نے جب اس طرح کا ڈیفنس پیکٹ کیا ہے کہ اس کے فوجی یہاں پہ اور انڈیا کے فوجی روس میں ہوں گے تو چیزیں بدلیں گی نا، چیزیں بدل جائیں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ وار اینڈ پیس میں بات کر رہے ہیں نا، آپ نے جو بھی بات کی اوریجنلی وار میں بھی اور پیس میں بھی، جب آپ کو اتنی بڑی سہولت مل جائے گی کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ایئر کنٹرول، جو ایئر ٹریفک کنٹرول تک بھی ایکسیس ہے، نیویگیشن پہ بھی ایکسیس ہے، پورٹس کے پاس، پورٹس کے بعد بھی. اب آپ ذرا اس کو صرف اب دیکھیے وار تو بھی آ رہا ہے نا، اور اٹ ڈپینڈز اونلی آن انفارمیشن. تو وہ جو انفارمیشن سسٹم کا ایج رشیا کو حاصل ہے وہ ظاہر ہے کسی درجے میں انڈیا کو بھی مل جائے گا، دستیاب ہو جائے گا. وہ ویسٹ اور امریکہ جو انڈیا کو ایکیوز کر رہے تھے کہ آپ وار مشین کو یوکرین کے خلاف بیسیکلی رشین وار مشین کو آپ فیول کر رہے ہیں بائی پرچیزنگ آئل فرام دیم، تو اب ان کا کیا رسپانس ہوگا اس چیز کے اوپر؟ دیکھیے ان کا رسپانس تو اس سے زیادہ فی الحال ابھی کچھ نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ وہ دیکھیں گے کہ ٹھیک ہے ابھی رشین کہیں ایسا نہ ہو، وہ انہیں صرف یہ ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رشیا کی وار میں انڈین فوج گھسا یوکرین، کیونکہ دونوں ملکوں میں یوکرین کو بھی اور رشیا کو بھی دونوں کو فوجیوں کی قلت کا سامنا ہے نا. تو اب صرف یہ خوف ہوگا، اور اس خوف کی وجہ سے یہ خوف اب یورپ میں کس طرح اس کو پرسیو کیا جاتا ہے، اٹس یٹ ٹو بی سین. رائٹ. تو بدلتی ہوئی صورتحال سے ہم آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی کل.